آج آپ کو ایک کہانی سناتا ہوں۔ ہوا یوں کہ جب میں نے ہوش سنبھالا تو گھر میں بزرگ کے طور پر میں نے مما کی خالہ اور خالو یعنی میرے نانا نانی کو دیکھا۔ ہم انہی کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ اب یہ تو پتہ نہیں کیوں لیکن سب نانی کو باجی کہہ کر بلاتے تھے، تو سب کی دیکھا دیکھی میں بھی انہیں باجی کہہ کر بلانے لگا۔ باجی کو ہم دونوں بھائیوں سے بے حد محبت تھی۔ میں نے 6 سال کی عمر میں کلام پاک پورا پڑھ لیا تھا، جس کا پورا کریڈٹ باجی کو ہی جاتا ہے۔ نہ صرف میں بلکہ سینکڑوں بچوں کو باجی نے قرآن پڑھایا تھا۔ میں بھی ان میں سے ہی ان کا ایک لائق شاگرد رہا۔ وہ مجھ سے اکثر قرآن سنتی، دعائیں سنتی، حدیثیں سنتی اور میرے علم میں ہونے والے اضافے سے اس طرح خوش ہوتی جس طرح کوئی تاجر اپنے بزنس میں ہونے والے فائدے سے خوش ہوتا ہے۔ در حقیقت انہیں زیادہ علم تھا۔ باجی نے دین کے پیچھے اپنی زندگی خرچ کی تھی اور وہ چاہتی تھیں کہ ان کے بچے یعنی میری خالہ اور ماموں بھی ایک نیک بچے بنے، سلیقے اور آداب والے ہوں۔ مگر خالہ کیونکہ لڑکی تھیں تو بہت ساری پابندیوں میں گھری ہوئی تھیں، مگر ماموں تو ماموں تھے۔ کوئی دن ایسا نہ ہوتا کہ انہیں لے کر گھر میں چک چک نہ ہوتی ہو۔ ماما یونس ماما ایک بہت ذہین، جگاڑو، باغی، لاپرواہ شخصیت کا نام ہوا کرتا تھا۔ ماما اے سی کے مکینک ہیں، لیکن دنیا کے کچھ چنندہ ایسے کام ہیں جو ماما نے نہیں کیے۔ گھر میں کبھی بھی کسی ٹیکنیکل کام کی ضرورت پڑی تو یونس ماما ہی سب کے ذہنوں کا پہلا خیال ہوتے ہیں۔ یونس ماما بھی رشتے نبھانے میں بے حد جذباتی، انہیں بھی ہم دونوں بھائیوں سے بہت محبت ہے۔ میں نے ماما کے ساتھ بہت سفر کیے ہیں اور انہوں نے ہمیشہ میرا خیال میرے ابو کی طرح رکھنے کی کوشش کی ہے، لیکن دوسری طرف ماما غصے کے بے حد تیز، کچھ بھی کہہ دینے والے اور ذمہ داریوں سے لاپرواہ بھی نظر آتے تھے۔ تقریباً ہر رشتہ دار نے یہ مان لیا تھا کہ ماما کا راہ راست پر آنا ممکن ہی نہیں ہے۔ ماما کا جب من آتا تب کام کرتے، جب من ہوتا گھر بیٹھ جاتے۔ ہم دیکھتے ہی دیکھتے 10ویں تک پہنچ گئے۔ باجی کے ساتھ وقت گزارنے کی قلت ہونے لگی، مگر جو بھی وقت ملتا وہ دین کی باتوں میں گزرتا۔ باجی مجھ سے قرآن سنا کرتی، نعتیں سنتی، نظمیں سنتی اور لاکھوں دعاؤں کا تحفہ لے کر میں ان سے رخصت ہوتا۔ 11 مئی 2022 کی شام تھی۔ باجی اور نانا، جنہیں ہم بھائی ماموں کہتے ہیں، وہ بھی جگت ماموں ہیں، تو سب کی دیکھا دیکھی ہماری زبان پر بھی بھائی ماموں کا لفظ ہی رہتا۔ بڑے سچے اور ایماندار، بے حد سادہ مزاج اور بھولے بھی بہت تھے۔ جو جیسا سمجھا دیتا سمجھ جاتے۔ باجی کی طبیعت خراب تھی تو کسی نے مشورہ دے دیا کہ ہاسپٹل میں دکھا لائیں، وہاں زیادہ قابل ڈاکٹر ہیں۔ سو بھائی ماموں نے اپنی موپیڈ نکالی اور باجی کو لے کر ہاسپٹل پہنچ گئے۔ شام کو واپس موپیڈ سے دونوں گھر واپسی کے سفر پر تھے۔ باتیں کرتے ہوئے دونوں سفر کر رہے تھے کہ اچانک سامنے سے ایک تیز رفتار بائک کی ٹکر لگی۔ باجی موپیڈ سے پکی سڑک پر گر پڑیں، بھائی ماموں دوسری جانب اور بائک والا فٹ پاتھ پر۔ ٹکر کی آواز سن کے آس پاس کے لوگ مدد کو دوڑے اور بائک والے کو حسب معمول مارنے پیٹنے کے لیے اتر آئے۔ اللہ سلا دے بھائی ماموں کو کہ انہوں نے خدائی مددگاروں کو یہ کہتے ہوئے روک دیا کہ اس کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ بائک والے کے سر سے خون بہہ رہا تھا تو بھائی ماموں نے جلد بازی میں اپنے سر کی ٹوپی بائک والے کو دے دی، جس سے وہ اپنا خون صاف کرتا رہا۔ بھائی ماموں باجی کی طرف پلٹے، انہیں جیسے تیسے فٹ پاتھ پر لٹایا اور حال چال معلوم کیا۔ باجی نے بتایا کہ ان کی ٹانگ میں بہت تکلیف ہے۔ تب بھائی ماموں نے ہمیں فون کیا۔ آدھی باتوں کو سننا تھا، سارا گھر سن رہ گیا۔ ابو اور یونس ماما حادثے کی جگہ بھاگ پڑے اور آنن فانن میں انہیں گاڑی میں ڈال کر شہر کے دوسرے نرسنگ ہوم میں لے آئے۔ یہاں ایکس رے سے پتہ چلا کہ باجی کی ایک ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے۔ سب کے مشورے سے طے پایا کہ باجی کو یہاں سے نکال کر کشمیری گیٹ دلی کے ٹراما سینٹر میں دکھایا جائے اور پھر باجی کو وہاں 100 پریشانیاں اٹھا کر ایڈمٹ کروایا گیا۔ ان دنوں میرے پاس بھی کوئی کام نہیں تھا، نہ پڑھائی کا اور نہ گھر کا، تو میں بھی انہی کے پاس چلا گیا۔ اللہ سبھی کو اپنی حفاظت میں رکھے، لیکن ٹراما سینٹر کا ماحول باہری دنیا سے بے حد مختلف ہے۔ درد میں کراہتے لوگ، امید لگائے بیٹھے ان کے گھر والے، آنے والی ایمبولینس میں درد اور گھبراہٹ سے اٹھنے والی آوازیں، ایمبولینس میں واپس جاتے ہوئے جنازے، یہ سب دل کو جھنجھوڑ رہے تھے۔
خیر ہم مطمئن تھے، پیر کی ہڈی کا آپریشن ہونا تھا، رسک کی کوئی بات تھی ہی نہیں، بس ہمیں پوری محنت سے انہیں ٹھیک کرنے کی کوشش کرنی تھی۔ لیکن اس سب کے بیچ سب یہ دیکھ کر حیران تھے کہ کس طرح یونس ماما باجی کا خیال رکھ رہے تھے۔ یہ سب قابل حیرت، قابل ستائش تھا۔ باجی کا بستر بدلنا، انہیں کھانا کھلانا، ان کا منہ دھونا، ان کو دوائی کھلانا، ان کے دوائی لگانا، جس سلیقے سے ماما کام کر رہے تھے وہ لوگوں کو حیرت میں ڈالنے کے لیے کافی تھا۔ اور اس پر کمال یہ تھا کہ یہ سارے کام باجی کو تکلیف دیے بنا ہو رہے تھے۔ ماما بھی روز بروز باجی کی خدمت میں اضافہ کرتے جا رہے تھے۔ ایک دن تو انتہا تب ہو گئی جب ماما نے ان کو کولگیٹ کروایا اور ان کا منہ دھویا اور پھر چھوٹی نانی سے کہہ کر کپڑے بدلوائے، ان کے بالوں میں کنگھا کیا، آنکھوں میں سرما لگایا، ایک پپیتا کاٹ کر انہیں اپنے ہاتھوں سے کھلایا۔ سارا دن کام میں لگے رہے، جو دیکھ رہا تھا وہ دعائیں دے رہا تھا۔ اور پھر یونس ماما نے اسے ہی اپنی جاب بنا لیا۔ 12 مئی سے لے کر 17 جون تک باجی کے 2 آپریشنز ہوئے۔ باجی کے پیر میں راڈ ڈال دی گئی اور انتظار کرنے کے لیے کہا گیا۔ ہم باجی کو لے کر گھر آ گئے، لیکن ہوا یہ کہ 2 آپریشن سے گزرنا باجی پر بہت سخت رہا۔ کچھ دن تو لگا کہ باجی ریکور ہو رہی ہیں، مگر پھر ان کی حالت بدلنے لگی۔ انہیں بات کرنے میں تکلیف ہونے لگی، یادداشت گم ہونے لگی، لوگوں کو پہچاننا بھی بند کر دیا تھا۔ کبھی کسی کو پہچان لیتی، کبھی نہیں۔ لوگ دیکھنے کے لیے آتے جاتے رہے، مگر کوئی نہیں بدلا تو وہ یونس ماما تھے۔ وہ ہر دن باجی کا ایسے ہی خیال رکھتے اور دعاؤں کی دولت سے مالا مال ہوتے رہتے۔ دھیرے دھیرے باجی کی یادداشت بہت کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ ایک روز باجی نے حد کر دی۔ مما انہیں دیکھنے کے لیے گئیں تو باجی نے نانا یعنی بھائی ماموں کی طرف اشارہ کر کے کہا، یہ بڑے میاں بہت اچھے ہیں، میرا بڑا خیال رکھتے ہیں، کھانے پینے کا چڑیا کا سا چوغا ڈالتے ہی رہتے ہیں میرے منہ میں، اللہ ان کے سب گناہ معاف کرے۔ امی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ تڑپ کر بولی، یہ تو بھائی ماموں ہے خالہ جان۔ کون بھائی ماموں؟ خالہ جان نے بڑی خفیف سی آواز میں پوچھا۔ باجی کی ایسی حالت دیکھ کر مما کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ باجی کے ساتھ ایسا ہونے کی وجہ صرف اینستھیسیا کا ریئیکٹ کرنا تھا۔ اینستھیسیا کا اوور ڈوز انسان کا ذہنی توازن بگاڑ دیتا ہے، اور جب کہ انسان کی عمر 70 کے پار ہو گئی ہو اور وہ جسمانی اعتبار سے بھی کمزور ہو گیا ہو تو اس کے اثرات جلدی دیکھنے کو مل جاتے ہیں۔ ایک روز کچھ رشتہ دار جانکار بیٹھے تھے، باجی کے حال چال دیکھنے آئے تھے۔ باجی کے سرہانے یونس ماما بیٹھے تھے، آپس میں سب باتیں کر رہے تھے اور باجی خاموش لیٹی ہوئی تھیں۔ کچھ دیر میں باجی نے ماما کی طرف دیکھا اور بولی، تو میرا بوچڑ ہے۔ سب حیران رہ گئے کہ بوچڑ کہنے سے کیا مطلب، کیا ڈانٹ رہی ہیں؟ یونس ماما کو لگا کہ شاید کسی غنودگی میں کہہ رہی ہیں، تو ماما نے مسکرا کر جواب دیا، اچھا امی کوئی نہیں، میں آپ کا بوچڑ ہوں۔ باجی خاموش رہی، بات آئی گئی ہو گئی۔ اگلے روز شام میں باجی کے آس پاس گھر کی کچھ عورتیں موجود تھیں تو باجی نے کچھ بولنا شروع کرا۔ انہوں نے حضرت موسیٰ کا قصہ سنایا۔ اب موسیٰ کون؟ موسیٰ علیہ السلام ایک نبی ہوئے، نبی یعنی جو اللہ کا پیغام اس کے بندوں تک پہنچائے۔ یہودی اور مسلمان ان سے بہت عقیدت رکھتے ہیں، انگلش میں انہیں موسیس کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ تو باجی نے موسیٰ علیہ السلام کا ایک قصہ سنانا شروع کیا۔ انہوں نے کہا کہ ایک بار حضرت موسیٰ نے اللہ سے پوچھا، جس طرح سبھی نبیوں کا جنت میں کوئی نہ کوئی ساتھی ہے تو جنت میں میرا ساتھی کون ہوگا؟ تو اللہ پاک نے جواب دیا، اے موسیٰ، آپ کی قوم کا ایک قصائی یعنی بوچڑ آپ کا جنت میں ساتھی ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام حیران ہوئے کہ جنت کا ساتھی بوچڑ؟ تو وہ تحقیق کرنے کے لیے اس بوچڑ کے پاس گئے، اسے دور سے دیکھتے رہے۔ وہ بوچڑ ہر عام بوچڑ کی طرح گوشت کی خرید و فروخت میں لگا رہا دن بھر۔ شام کو دکان بند کی، تھیلا اٹھایا اور گھر کی طرف چل دیا۔ حضرت موسیٰ ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ بوچڑ گھر کے اندر داخل ہونے لگا تو حضرت موسیٰ نے بھی اندر آنے کی اجازت چاہی۔ اس نے حضرت موسیٰ کو بلا لیا اور بیٹھنے کے لیے کہا۔ حضرت موسیٰ کو بیٹھا کر وہ چولہے کے پاس گیا، اپنے تھیلے میں سے گوشت نکالا، گوشت پکنے کے لیے چولہے پہ رکھا۔
आटा गूंधा, रोटी बनाई। गरम रोटी और सालन एक थाली में रखकर एक कमरे में गया। वहां एक बूढ़ी औरत लेटी हुई थी। बूचड़ ने उस बूढ़ी औरत को उठाकर बैठाया और उसे अपने हाथ से निवाला बना बना के खाना खिलाया। जब उस औरत का पेट भर गया तो कपड़े से उसका मुंह साफ किया और उसे फिर से लेटा दिया। इस सब से फारिग होने के बाद वो हज़रत मूसा के पास आया और उनसे बातचीत शुरू की। हज़रत मूसा ने पूछा, ये बूढ़ी औरत कौन है? बूचड़ हल्का सा मुस्कुराया और बोला, ये मेरी माँ है। शाम को लौटकर खाना खिलाता हूँ इन्हें। उसके इस अमल को देखकर हज़रत मूसा बहुत खुश हुए। उन्होंने पूछा, जब तुम खाना खिला रहे थे तो ये कुछ बड़बड़ा रही थीं। बूचड़ बोला, अरे बस क्या बताऊँ, इनका जहनी तवाज़ुन हिला हुआ है। मैं जब खाना खिलाता हूँ तो ये मुझे दुआ देने लगती हैं, कहती हैं कि अल्लाह तुझे जन्नत में मूसा का साथी करे। अब बताओ भला वो कहाँ और मैं कहाँ? मूसा अलैहिस्सलाम ये सुनकर हैरान रह गए और वहां से चले आए। ये किस्सा बाजी ने सुनाया और खामोश हो गई। उससे हमने अंदाज़ा लगाया कि कल जो इन्होंने मामा को बूचड़ कहा था उसके पीछे वजह क्या थी। बहरहाल माँ की दुआ में अल्लाह ने बेहद असर रखा है। माँ बाप वो नेमत है जिसका हक अदा नहीं किया जा सकता। कम ही लोगों को इसका एहसास होता है और वो माँ बाप की दुआ लेकर कामयाब हो जाते हैं। खसारे में है वो लोग जिन्होंने माँ बाप की कदर नहीं की और अल्लाह की नाराज़गी मोल ली। उनकी दुनिया भी ख़राब, उनकी आखिरत भी ख़राब। बाजी की तबीयत मुसलसल बिगड़ती रही और आखिर वक्त में बाजी बिल्कुल खामोश हो गई थी। 25 अक्टूबर 2022 को बाजी इस फ़ानी दुनिया से कूच करके हमेशा हमेशा की ज़िंदगी को पा गईं। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, उनके दर्जात बुलंद करे।